بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ انسان کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ ماتھا۔ بئر روما میٹھے پانی کا ایک کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ کس صحابی نے اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت شمعون علیہ السلام سال میں کتنے ماہ حالت جنگ میں رہتے تھے؟ 4 ماہ۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا تھی؟ جواب ہے ابو الحسن۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس چیز کے ذریعے زمین پر اتریں گے؟ جواب ہے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور 2 رنگین چادریں اوڑھے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات معراج کے سفر میں 4تھے آسمان پر ہوئی تھی۔ سوال ہے دنیا کا پہلا حج کس نے کیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے۔ سوال ہے سب سے پہلے حج کا اعلان کس نبی نے کیا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے کس فرشتے کا نام عبد الجبار اور کنیت ابو یحییٰ ہے؟ جواب ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ کس نبی نے خانہ کعبہ کو بغیر دروازے کے تعمیر کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بغیر دروازے کے تعمیر کیا تھا۔ مسلمان مرد کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ مرد کا کفن 3 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کا لباس سب سے زیادہ پسند کرتے تھے؟ جواب ہے سفید۔ سوال ہے وہ کون جو مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن مسلمان ہو گیا؟ جواب ہے عمیر بن وہب۔ سوال ہے وہ کون سے 3 آدمی ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی؟ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ کی طرف سے کیا تحفہ ملا؟
جواب ہے 5 وقت کی فرض نمازیں تحفے میں ملی۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کتنے اونٹ حق مہر دیا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ حق مہر دیا۔ سوال ہے اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اذان کا جواب دیں۔ سوال ہے اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے یا نہیں؟ جواب ہے اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے۔ سوال ہے عورتوں کے صحیح کے بعد کتنے سر کے بال کتروانے چاہیے؟ جواب ہے کم از کم چوتھائی سر کے بال۔ غزوہ بدر میں کتنے کافر مارے گئے؟ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے۔ کیا ابلیس جس کو شیطان کہتے ہیں ایک فرشتہ تھا؟ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا۔ مدینہ کے مسلمان کیا کہلاتے تھے؟ انصار۔ سوال ہے وہ کون ہے جو اذان دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا؟ جواب ہے مرغا۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ کس قبیلے سے تھا؟ جواب ہے بنی یہودا سے۔ سوال ہے حضرت مریم کے خالو کون سے پیغمبر تھے؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کس بات سے مشہور ہیں؟ جواب ہے مچھلی والے پیغمبر سے مشہور، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے تھے۔ سات گناہ کبھی مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا گناہ جادو کرنا، تیسرا گناہ کسی کو ناحق مارنا، چوتھا گناہ سود کھانا، پانچواں گناہ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا، اور ساتواں گناہ نیک عورت پر تہمت لگانا۔ سوال ہے اللہ پاک نے کس نبی کو طویل جسامت عطا فرمائی تھی اور جنت میں جانے سے پہلے ہر جنتی کے قد کو ان نبی جیسا بنا دیں گے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار کتنے دن کا اعتکاف کیا؟ 6 دن کا۔ سوال ہے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون سے نبی کھولیں گے؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبشہ کے آخری حکمران کا نام کیا تھا؟
حبشہ کے آخری حکمران کا نام اسہمہ تھا۔ سوال ہے کیا غصہ کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، غصہ کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی کس بر اعظم میں واقع ہے؟ ایشیا میں۔ یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے ابتدائے اسلام کے دور میں دو نمازیں فرض تھی، وہ دو نمازیں کون کون سے وقت کی تھی؟ جواب ہے وہ دو نمازیں فجر اور مغرب کی ہیں۔ سوال ہے اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جواب ہے ہجرت مدینہ کے فوری بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا پیچھا کرنے سے منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھا گروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ سوال ہے اگر تم ہماری لاشوں پر گدھوں کو بھی منڈلاتے دیکھو تب بھی تم اس مقام سے نہ ہٹنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاریخی جملے سے کون سا غزوہ ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے غزوہ احد۔ سوال ہے امتیں کتنی ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ جواب ہے اللہ نے 1000 امتیں پیدا فرمائی ہیں، جن میں سے 600 تو دریا میں رہتی ہیں اور 400 خشکی میں رہتی ہیں۔ سوال ہے مٹی کے تیل کو کس جگہ جلانا حرام ہے؟ جواب ہے مسجد میں۔ وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جس میں یہ ایک عادت ہو۔ وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا ہیں جو غزوہ بدر میں قیدی ہو گئے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب۔ آگ، مٹی اور پانی کو اللہ پاک نے کس کافر کے جسم پر حرام کر دیا؟ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہونے لگا تو اس نے اللہ سے آخری فریاد کی تو اس کی فریاد کو سن کر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے منہ میں دریا کی کیچڑ ٹھونس دیں، پھر ارشاد خداوندی ہو آج ہم تمہارے مردہ جسم کو تا قیامت محفوظ کرتے ہیں اور مٹی، آگ اور پانی تمام چیزوں پر تمہارے جسم کو حرام کرتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ہو۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننا کیسا عمل ہے؟ جواب ہے حرام ہے۔ سوال ہے پہلے 4 خلفائے اسلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب ہے خلفائے راشدین۔ سوال ہے جنگ بدر میں کتنے کافر قتل ہوئے؟
जवाब है जंग बदर में 70 काफिर कत्ल हुए। सवाल है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कितनी उम्र में अपने पास उठा लिया था? जवाब है 82 साल की उम्र में। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को किस हालत में देखा? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वा खंदक से वापस तशरीफ लाए तो हथियार उतार कर गुस्ल फरमाया। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। इनका सर गुबार आलूद था। कहने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथियार उतार दिए। अल्लाह की कसम मैंने तो हथियार नहीं उतारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अब कहाँ जाना है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा वहाँ और बनु करीजा के मोहल्ले की तरफ इशारा किया। चुनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु करीजा की तरफ रवाना हो गए। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। याद रहे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आदमी की शक्ल में आते थे तो हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल में तशरीफ लाते। सवाल है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिस कुएं में फेंका गया था वो कुआं किसने बनवाया था? जवाब है साम बिन नूह अलैहिस्सलाम ने। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को किस बदबख्त ने शहीद किया? वो बदबख्त हब्बार बिन अल अस्वद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के इंतकाल के बाद उनकी कब्र पर कितनी देर तक बैठने का हुक्म दिया? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे वालिदैन का इंतकाल हो जाए और जब इनको दफनाया जाए तो इनको दफन करके इनकी कब्र के करीब बैठकर अल्लाह पाक का जिक्र इतनी देर तक करो जितनी देर एक ऊंट को ज़िबा करके तकसीम किया जाता है, क्योंकि जब दफन किया जाता है तो मैयत इस तरह परेशान होती है जिस तरह एक आदमी समंदर की लहरों के बीच में डूब रहा हो। जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो मैयत परेशान नहीं होती, खुश होती है कि मेरी औलाद ने मेरा हक अदा कर दिया है। सवाल है शैतान ने अर्श का तवाफ कितने साल तक किया? चौदह 14,000 साल तक। सवाल है गज़वा बदर में किस सहाबी ने अपने मामू को अपने हाथ से कत्ल किया था? जवाब है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है किस तरह के इंसान से अल्लाह मुंह फेर लेता है? जवाब है जाहिल इंसान से। गुनाहगार लोग रोजे कयामत किस चीज में डूबे होंगे? अपने पसीने में। नमाज असर कब तक अदा की जा सकती है? गरूबे आफताब से कबल। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन कपड़ों में कफनाया गया? जवाब है 3 सफेद यमनी सूती चादरों में। सवाल है इस्लाम में हिजरत के बाद मुहाजिरीन में सबसे पहले पैदा होने वाला बच्चा कौन सा है? जवाब है हिजरत के बाद मुहाजिरीन में सबसे पहले पैदा होने वाला बच्चा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हैं।
سوال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ سوال ہے بصرہ کا شہر کس کے دور میں آباد ہوا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے جنتی عورت اپنے شوہر کے غصے میں کیا کرتی ہے؟ جواب ہے جب شوہر غصہ ہو جائے تو وہ آ کر اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں دے دے اور کہے میں تیری رضامندی تک نیند کا مزہ بھی نہیں چکھ سکتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ دو سال 3 ماہ 9 دن۔ سوال ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھانے والے کون تھے؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی کتنے سال بکریاں چرائیں؟ 10 سال تک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے نکاح ہو چکے تھے؟ 2 مرتبہ۔ سوال ہے شیطان کتنے عرصے تک مقربین کا سردار رہا؟ جواب ہے شیطان 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا۔ غزوہ احد کی شکست کی وجہ مال تھا، کس صورت میں اللہ نے مال کی محبت سے منع فرمایا ہے؟ سورہ ال عمران میں۔ سوال ہے کس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ بار آیا ہے؟ جواب ہے سورہ الاعراف میں 7 بار۔ جس گھر میں کون سی کتاب موجود ہو تو اس گھر والوں کو کسی اور سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ سنن ابی داؤد۔ سوال ہے جہنم کا کون سا چشمہ غضبناک رہتا ہے؟ جواب ہے اس چشمے کو غضبان کہتے ہیں۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کس دن کیا تھا؟ جواب ہے جمعے کے دن سجدہ کیا تھا۔ سوال ہے حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت زکریا علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے حضرت مریم بی بی کے حضرت زکریا علیہ السلام خالو تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ کنعان میں۔ سوال ہے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب ہے قازقستان۔ عجم کے معنی کیا ہیں؟
अजम के माने गूंगे हैं। सवाल है, फतेह मक्का पर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान किया था? जवाब है माफी का ऐलान किया था। सवाल है, कौन सी ऐसी बुराई है जो इंसान को खत्म कर देती है? जवाब है हसद सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। सांप अपने जहर से नहीं मरता, लेकिन हासिद को हसद खत्म कर देता है।